عمل سے حالات بدلتے ہیں، دعووں سے حالات نہیں بدلتے، عمل سے حالات بدلتے ہیں، نعروں سے حالات نہیں بدلتے۔ بوڑھے ہیں، بزرگ، وہ اپنا ایک ماحول بنا کر رکھیں، نوجوان ہیں ایک ماحول بنا کر رکھیں، مرد ہیں ایک ماحول بنا کر رکھیں، عورتیں ہیں ایک ماحول بنا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ دل کو بدلنے کی آیات بھی ہیں، ہم پر وظیفے بھی ہیں۔ سب سے زیادہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر رکھا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس نیت کو سامنے رکھ کر بسم اللہ پڑھیں گے، اللہ بسم اللہ کی برکت سے اس کے اس کام کو پورا کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں، دعائے انس کیا ہے حضرت؟ بسم اللہ ہی تو ہے۔ بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی، بسم اللہ علی ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی ربی، بسم اللہ افتتحت، بسم اللہ ختمت، بسم اللہ علیہ توکلت۔ دعائے انس کیا ہے؟ بسم اللہ کا خلاصہ، بسم اللہ کی ضمانت، بسم اللہ کا حوالہ۔ یہ موٹی موٹی کتابیں ہیں بسم اللہ کی فضائل پر، پڑھو، نیت کرو، واسطہ دو۔ آسان عمل بتا رہا ہوں میں۔ میرے پاس ایک بچی فون کری، روئی فون میں، بہت روئی۔ میں پوچھا کیا بیٹے، خالی فون کر ڈال کر رو رہی میں تمہیں؟ یا تو پورا رو ڈال کو فون کرو، نہیں تو بول ڈال کو تمہیں رو، تمہارے ساتھ میں بھی روتا ہوں۔ تب انہیں بولی حضرت 6 سال سے زیادہ ہو گئے حضرت شادی ہو کو، ہمارے ساس کا ستانا بہت ہو رہا ہے حضرت، کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے حضرت۔ کہاں کی گئی حضرت؟ کہاں گئے ماں؟ وہاں گئی، وہاں گئی، وہ حضرت کے پاس گئی، وہ حضرت کے پاس گئی، وہ حضرت کے پاس گئی۔ کیا ماں بولے؟ کاکی جلانے دیے، اتارنے دیے، درگے میں رکھنے دیے، پتھر کے نیچے رکھنے دیے۔ کاکی کرے کدھر کی کرے؟ کاکی بھی بدلی کیا مساس سے؟ نہیں بدلی، آپ منجے کئی کیوں آپ فون کر رہے ہیں؟ حضرت بیانہ سنتا ہوں حضرت، باپ سمجھ کو فون کر رہا ہوں حضرت، دعا کرو حضرت، کیا تجھے پڑھنے کا رہا تو دیو حضرت۔ حضرت مولانا منور حسین صاحب کا ایک خطاب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا بسم اللہ کی فضیلت پر، وہ بات یاد آ گئی تو حضرت نے لکھا ہے 780 پر 6 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز میں پڑھ کر جائز رشتوں کو کھلائیں گے، اللہ ان کے دل میں ان کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آیا؟ کتنے مرتبہ پڑھنا؟ کس میں دم کرنا؟ جہانگری میں، میسور پاک میں، مٹھے میں، فالودے میں، کسی بھی چیز، سالن میں بھی کر سکتے ہیں کہ میٹھی چیز میں۔ کھلانا کسے؟ ذرا زور، حضرت زور سے بولو۔ جائز رشتے میں یا محبت کا فتنہ تو ایسا چل رہا ہے حضرت، ہر کوئی پٹا اپنے آپ کو مجنون سمجھتا، ہر پٹی اپنے آپ کو لیلا سمجھ رہی ہے۔ کشمیری سے تعلقات ہیں میرے، مولانا کی توجہ ہے، علماء کرام محبت کرتے ہیں، خادم قوم ہوں میں، جب کبھی موقع ملے تو آؤ حضرت کے ساتھ ان تمام فتنوں پر بات ہونا ہے، فتنوں پر بات ہونا ہے۔ جسمانی اتنے امراض نہیں جتنے اخلاق اور روحانی امراض ہمارے پاس ہے۔ یہ تو کلینک سسٹم ہے، آئے دوا لیے چلے گئے، اے لوگوں اب تمہاری طبیعت روحانی و اخلاقی ایسی خراب ہو چکی ہے، کلینک ٹریٹمنٹ سے نہیں، تم کو تو ایڈمٹ ہونا پڑے گا، تم کو تو ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ 780 پر 6 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر
میٹھی چیز پر دم کر کو کسے کھلانا؟ جب تک زور سے بولتے نہیں آگے بڑھتا نہیں. کسے کھلانا؟ نہیں بولے سے بھی راز ہے. بہت سارے مجنونہ بیٹے ہیں. حضرت محبت کرنا جائز کیا بول کو ہمارے سے پوچھتا گھوگو کتنی ہمت ہے. نہیں بولا پہلے تمہارے بابا کو کچھ بعد میں بندے پہنچ. کیسا بھی جائز. جائز رشتوں کو کھلانا. حضرت بولے نہیں سگا بھائی ناراض ہے تو منانے کی کوشش کرو. بہن ناراض ہے تو منانے کی کوشش کرو. منانے والا گرتا نہیں اللہ کے نگاہوں میں بڑھ جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑتے ان دونوں سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. جب تک لڑائی ختم نہیں ہوتی دونوں کے قریب فرشتے نہیں آتے. وہ احادیث اٹھا کر دیکھو جن میں آقا نے فرمایا مواقع میں فرشتے دور ہو جاتے ہیں. جیسا کہ تصویر کے بارے میں سنا, غلاظت کے بارے میں سنا, کتے کے بارے میں سنا, گھنٹیوں اور آواز کے بارے میں سنا. اور ایک حدیث بھی ہے جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں رہتے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو عقل مندوں کے درمیان بھی جھگڑا نہیں, ایک عقل مند اور ایک بے وقوف کے بیچ بھی جھگڑا نہیں, دو بے وقوفوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے. ایک عقل مند ایک بے وقوف رہا تو عقل مند بولتا نکورے با وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عجیب بات. جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں فرشتے دور, دونوں بات چھوڑ دیتے ہیں. اب انہوں چاہتی میرے سے میں ان کو بات پہلے کرنا, میں چاہتا ہوں انہوں پہلے بات کرنا. آج سے 50 سال پہلے کی مینٹالٹی تھی حضرت. انہوں آپ کو بات کریں گا میں آپ کو بات کریں گا. اب نہیں, انہیں آپ کو بات کراتے بھی میں بات کرتا نہیں. لکھ کو مرتے مر گا تو دیدار بھی دکھاؤ ان کو کہ آپ کو دیکھا تو ان کو بھیجا تھا. یہ جی بات جانتے ہو کہ کتنا بڑا گناہ لے کر خبر میں جا رہے ہیں آپ. آقا نے فرمایا دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرے, روایت سنو بات ختم کر دو, ادھوری بات واپس جانے کا وقت نہیں ہے. پیارے آقا نے فرمایا دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرے اور دونوں بات چھوڑ دے. بات تو یہ ہے کہ دونوں ناحق پر نہیں, اور بات یہ بھی ہے کہ دونوں حق پر نہیں, ایک حق پر ایک ناحق پر ہوگا. حق پر رہنے والا اگر ناحق پر رہنے والے سے خود آگے بڑھ کر بات کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا گھر اس کے لیے جنت میں بناتے ہیں. آگے بڑھ کر کون پہلے بات کرتا ہے اس سے؟ حضرت علی کے ایک بیٹے حسن اور ایک بیوی کے ایک بیٹے تھے حنفیہ, محمد بن حنفیہ. دونوں میں چھوٹی بات پہ تکرار ہو گئی, دونوں بات چھوڑ دی. حسن تو نواسے رسول صحابی, محمد بن حنفیہ تابعی, علی کے بیٹے حسن کے سوتیلے بھائی, خون شریک. دونوں بات چھوڑ دیے. حضرت محمد بن حنفیہ لیٹر لکھتے ہیں اپنے بھائی کو کہ بھائی جان تمہارے میرے درمیان میں تھوڑا اختلاف ہو گیا. انہوں بھی بہت بڑے اللہ والے,
فقیہ محمد بن حنفیہ، فقہ میں بہت ساری جگہوں پہ نام آتا ہے. بھائی جان ہمارے درمیان اختلاف ہوا، کافی دن ہو گئے بات کر کے، میں چاہا تو آ کر آپ سے بات کر سکتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں یہ کہ آپ آ کر مجھ سے بات کریں، اس لیے کہ آپ کے نانا فرماتے ہیں جو پہلے جا کر بات کرتا ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. میں آ کر بات کروں آپ سے میرا مقام بڑھ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ آپ سے میرا مقام بڑھ جائے، آپ کا مقام بڑا تھا، بڑا رہے، سلامت رکھے. آپ آ کر بات کر لے. فوراً حضرت حسن آ کر محمد ابن حنفیہ سے بات کر لے. مل کر رہو، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو، ایک بن کر رہو، لڑائی جھگڑے ختم کرو. اصلاح معاشرہ کے مقاصد میں سے، عنوانات میں سے ایک اہم عنوان کا حضرت مولانا نے انتخاب کیا. ہمارے آپس کے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ. آقا نے کتنا زبردست وظیفہ دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا بسم اللہ پڑھ کر دم کر کو کھلائے، جائز رشتوں کو محبت باقی رہتی ہے.